बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल ईदी 28 फरवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजर थे जो मुतवस्ता तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो पैदाइशी लीडर थे और शुरू से ही अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और खैर तमाशा करने में हौसला अफजाई करते थे। जब उनकी माँ उनको स्कूल जाते वक्त 2 पैसे देती थी तो वो उनमें से 1 पैसा खर्च कर लेते थे और 1 पैसा किसी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए रख देते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ की देखभाल का काम संभाला जो शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला थीं। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने से पहले दूसरों की मदद करना सीख लिया था जो आगे की ज़िंदगी के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुई। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हुए। 1951 में आपने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खरीदी और इस दुकान में आपने एक डॉक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली जिन्होंने उनको तिब्बी इमदाद की बुनियादी बातें सिखाईं। इसके अलावा आपने यहाँ अपने दोस्तों को तदरीस की तरफ भी राग़िब किया। आपने सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया और डिस्पेंसरी के सामने बेंच पर ही सो लेते ताकि बरवक्त ज़रूरतमंद की फौरी तौर पर मदद को पहुंच सकें। 1957 में कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली जिस पर ईदी ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल किया। उन्होंने शहर के नवाब में ख़ैमे लगवाए और मुफ्त मदाफ़ती अदविया फराम की। मुहीर हज़रात ने इनकी दिल खोल कर मदद की और इनके कामों को देखते हुए बाकी पाकिस्तान ने भी इमदादी रकम से उन्होंने पूरी इमारत ख़रीद ली जहां डिस्पेंसरी थी और वहां एक ज़चगी के लिए सेंटर और नर्सों की तरबियत के लिए स्कूल खोल लिया और यही ईदी फाउंडेशन का आगाज़ था। आने वाले सालों में ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान के बाकी इलाकों तक भी फैलती गई। फ्लू की वबा के बाद एक कारोबारी शख्सियत ने ईदी को काफ़ी बड़ी रकम की अमदाद दी जिससे उन्होंने एक एम्बुलेंस ख़रीदी जिसको वो खुद चलाते थे। आज ईदी फाउंडेशन के पास 600 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं जो मुल्क के तूल व अर्ज़ में फैली हुई हैं। कराची और अंदरून सिंध में इमदाद के लिए वो खुद रवाना होते हैं और ईदी फाउंडेशन की अदसात पर रद्द-ए-अमल में की रफ्तार और ख़िदमत म्युनिसिपल की खिदमत से कहीं ज़्यादा तेज़ और बेहतर है। अस्पताल और एम्बुलेंस खिदमत के अलावा ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़चगी घर, पागलखाने, मज़दूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लवारस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल खोले हैं। इसके अलावा ये फाउंडेशन नर्सिंग और गारदारी के कोर्स भी करवाती है। ईदी मरकज़ की एक खुसूसियत ये भी है कि हर ईदी मरकज़ के बाहर बच्चा
گاڑی کا اہتمام ہے تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے۔ اس بچے کو ایدی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانے میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ جہاں امداد اور نگرانی ایدی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے تھے۔ پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفات سینٹر، زلزلے کے سونامی سے متاثر ممالک بھی شامل ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدی اور کبریٰ ایدی کی جانب سے ایدی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب یا دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش ہوں، یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بیگم بلقیس ایدی اور کبریٰ ایدی نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ دنیا کا امیر یا غریب ملک ہو، وہاں مریض ہی ہوتا ہے۔ ایمبولینس کا مقصد انسانوں کی جانیں بچانا ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کی ایمبولینس دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، تل ابیب، بیروت اور دمشق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بین الاقوامی خدمات کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے۔ آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدی نے ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادگی زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے ہیں جو صرف 1 یا 2 ان کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا ہے جس کی وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے، جس میں سے وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں، جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں۔ جب ایدی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے تھے۔ آج ایدی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایدی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر اسپتال تعمیر کرنا چاہتے تھے۔
اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے، کیونکہ انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند دی گئی ہے۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ حکومت یا سابق مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اس خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شائع ہوئی۔ 1997 گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلائی ایمبولینس سروس ہے۔ ایدی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کے لیے عالمی ریکارڈ کے حامل تھے، اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے چھٹی نہیں کی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس گینز بک ورلڈ ریکارڈ 2000 ہمدان اعزاز برائے عمومی طبی خدمات 2000 متحدہ عرب امارات بین الاقوامی بیلز ان اعزاز 2000 برائے انسانیت، امن و بھائی چارہ، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ ڈگری، یونیسکو مدنجیت سنگھ اعزاز 2009، احمدیہ مسلم امن اعزاز 2010، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ 1962-1987، حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمت گزار برائے برصغیر کا اعزاز 1989، نشان امتیاز حکومت پاکستان کا ایک اعلیٰ اعزاز 1989، حکومت پاکستان کے محکمہ صحت اور سماجی بہبود کی جانب سے بہترین خدمت کا اعزاز 1989، پاکستانی سوگ سوسائٹی کی جانب سے پاکستان سوگ اعزاز 1992، پاک فوج کی جانب سے اعزازی شیلڈ، پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنس کی جانب سے اعزاز خدمت، پاکستانی انسانی حقوق معاشرے کی طرف سے انسانی حقوق کا اعزاز، 26 مارچ 2005 عالمی میمن تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ اعزاز، 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدی کو شام 5 بجے منقصہ پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کے کام چھوڑ جانے کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں۔ شکریہ۔